السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ پاکستان نے نیا میزائل چھوڑ دیا، اسرائیل کا گھبراہٹ بھرا اظہار۔ اسرائیل کا فلسطینیوں کے قتل عام کے دوران پاکستان کی طرف سے ڈیفنس میزائل سسٹم ابابیل کی کامیاب لانچ انتہائی معنی خیز ہے۔ ٹائمنگ ڈز میٹرز۔ الحمدللہ ناقابل تسخیر دفاع کی جانب بڑھتا پاکستان کا ایک اور قدم۔ اس کامیاب لانچ کی تمام سائنسدانوں اور افسران کو مبارکباد۔ پاکستان نے ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ کیا۔ آزمائشی پرواز کا مقصد مختلف ڈیزائن، تکنیکی پیرامیٹرز اور ہتھیاروں کے نظام کے مختلف ذیلی نظاموں کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ میزائل سسٹم کا مقصد ڈیٹرنس کو مضبوط بنانا ہے اور کریڈیبل کم سے کم ڈیٹرنس کی مجموعی تعمیر میں فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کے آپریشنلائزیشن کے ذریعے خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو بڑھانا ہے۔ یہ میزائل سسٹم ایک سے زیادہ ایٹم بم ایک ساتھ لے جانے کی ٹیکنالوجی کا حامل ہے، یعنی ایک میزائل سے بیک وقت مختلف اہداف نشانے پر کم سے کم 6 ایٹم بم ایک ساتھ۔ ایٹمی صلاحیت جنگ روکنے کا یقینی ذریعہ ہے اور دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ الحمدللہ سماجی رابطوں کی اطلاعات کے مطابق پاکستان اپنے جدید میزائل کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کے پاس شاہین 3 نامی میزائل بھی ہے جو اسرائیل کے مرکز تک مار کر سکتا ہے اور پورے ہندوستان میں کسی بھی جگہ داغا جا سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا اور را کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ اس دعوے میں بھارتی تجزیہ نگار اینکر پرسنز منہ پھاڑ کر چیخ کر دھاڑے مار رہے ہیں کہ حماس فلسطینی مجاہدین کی مدد افواج پاکستان کر رہی ہے۔ حالیہ داغے گئے میزائل پاکستانی افواج فراہم کردہ میزائل ہیں۔ دنیا میں ظلم و بربریت کے نظارے دیکھ کر اپنی فوج کی قدر کیجیے، جس کی وجہ سے ظالم دشمن ہم سے پرے رہتا ہے، ورنہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے سب آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ سبز رنگ والا پاکستان کا نقشہ ہے اور نیلے رنگ میں اسرائیل کا۔ نیلے رنگ میں بھی پورا اسرائیل نہیں ہے بلکہ اس میں بھی غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقوں میں فلسطین ہے۔ اسرائیل ایک شاہین میزائل کی مار ہے۔ یہ تو 57 اسلامی ملکوں میں سے صرف ایک ملک کا موازنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ملک پاکستان کی سرحدیں مزید مضبوط بنائے، مگر کیا یہ ہتھیار امت مسلمہ کے لیے وقف ہیں یا نہیں؟ کیا ان کا بھی حق ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہمیشہ رہے گا۔ ابابیل میزائل نظام پاکستان کی اسٹریٹجک چوکسی اور مستعدی کا مظہر ہے۔ مئی 2016 میں بھارت نے اسرائیل کی مدد سے آشون بیلسٹک میزائل شکن نظام کا تجربہ کیا، جس کا مقصد بھارتی فضاؤں کے اندر بھارتی تنصیبات اور اہم مقامات کے گرد ایسے آہنی گنبد بنانا تھا جس کے ذریعے اس طرف آنے والے پاکستانی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کیا جا سکے۔ پاکستان کے روایتی بیلسٹک میزائل نظام ایک وقت میں ایک ایٹم بم لے جانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ میزائل شکن بھارتی نظام نے پاکستان کے روایتی میزائل کے موثر ہونے پر سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ بھارتی اقدام نے ڈرامائی طور پر نئی ضرورت پیدا کر دی تھی، چنانچہ پاکستان نے کثیر الاہداف میزائل نظام پر کام شروع کیا۔ ابابیل میزائلی نظام ایک وقت میں کئی ایٹم بم لے جا سکتا ہے۔ ایک خاص بلندی پر پہنچ کر یہ وقفے سے اسمارٹ ایٹم بم مطلوبہ بلندی سے نیچے گرا سکتا ہے، جبکہ ہر ایٹم بم کا ہدف مختلف ہوتا ہے اور ہر ایٹم بم آزادانہ طور پر اپنے ہدف کی جانب بڑھتا ہے۔ ان صلاحیتوں کو میزائل سازی کی اصطلاح میں میزائل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل اور انٹیلیجنٹ ری انٹری وہیکل قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جو صرف امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس کے پاس ہے۔ پاکستان اس ٹیکنالوجی کا حامل دنیا کا 6واں ملک ہے۔ کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ پاکستان اسرائیل پر میزائل حملہ کیوں نہیں کرتا۔ باراک اوباما نے انتخابی مہم لڑتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن جیت کر میں مکہ و مدینہ پر حملہ کروں گا۔ اس پر پرویز مشرف سے کسی نے سوال پوچھا تو مشرف نے ہنس کر کہا، یہ الیکشن جیت کر پھر یہی بیان دے گا تو ہم جواب دیں گے۔ مشرف جانتا تھا کہ جب اختیار یا ذمہ داری مل جائے گی تب یہ ڈائیلاگ بازیاں نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل پر میزائل مار دینے چاہیے، چاہے اس کے بعد عالمی جنگ چھڑ جائے اور کروڑوں اموات ہو جائیں، تو
آپ کی غیرت اور دلیری کو سلام۔ اور ایک چھوٹا سا سوال، پاکستان تو چلو حملہ نہیں کر پایا، سارے لوگ بغیرت ہو گئے، لیکن آپ خود تو بہت زیادہ غیرت مند اور دلیر ہیں نا، آپ کو کس نے روک رکھا ہے کہ اسرائیل جانے سے؟ جو شخص کروڑوں لوگوں کی اموات کو خاطر میں نہیں لاتا، اس کے لیے اپنی جان، گھر اور مال کی کیا حیثیت؟ ایران پرستہ لبنان جنگجو بھیج رہا ہے اور ایران پاکستان کی سرحد پر ہے، ارادہ باندھیں اور پہنچے ایران؟ یا آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں جی، یہ تو فوج کا کام ہے، میں گھر کا اکیلے کمانے والا ہوں، مجھے کوئی جانے نہیں دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جب بات خود پر آتی ہے جس پر آپ کا اختیار ہو تو آپ کو ہزار بہانے مل جاتے ہیں، لیکن ڈائلاگ مارنا ہو تو ایٹمی جنگ کر دو، میزائل مار دو، ایسی زندگی سے موت بہتر، کروڑوں مریں لیکن بس کر گزرو، وغیرہ وغیرہ۔ باقی افواج کی کمانڈ کرنے والے اور ریاست کے کرتا دھرتا ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا رد عمل دینا ہے اور کیسے دینا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔